موضوع الدرس في أحكام الناسخ والمنسوخ سورة المزمل تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى إن هذه تذکرۃ. هذه یعنی السورۃ، یہ سورت مبارک جو ہے یہ تذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے. تذکرۃ ای یتذکر بها اولو الالباب، عقل والے اس کو پڑھنے کے بعد یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کے فرامین کو. ولہذا قال تعالی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ممن شاء اللہ تعالی ہدایتہ کما قیدہ فی السورۃ الاخری. اب جو چاہے تم میں سے راستہ ہدایت کا اختیار کرے، مانا اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، کیونکہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا بھی اللہ تعالی کی ہدایت کی طرف سے ہے. جیسے دوسری صورت میں یہ بات بڑی مقید ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کیا چاہتے ہو؟ اصل تو یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. جس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں اس میں بھی ان کی حکمتیں ہیں، اور جو ان کو بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. ثم قال تعالی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذين معك تارة هكذا وتارة هكذا. کبھی یہ کبھی وہ، کبھی آدھی رات، کبھی دو حصے رات، کبھی ایک حصے رات. وذلك كله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. حالانکہ یہ تمہاری طرف سے کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم اس پر ساری زندگی ہمیشہ کے لیے اس عمل پہ قائم رہنا بڑا مشقت ہے تمہارے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِهَذَا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أي تارة يعتذران وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. اللہ نے فرمایا اصل میں لیل و نہار کے نظام کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے. کبھی تو دن اور رات برابر ہوتے ہیں، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی.
علم ان لن تحصوه الفرض الذي اوجبه علیکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم اس کی پوری پوری حفاظت نہیں کر سکتے وقت کی جو اللہ نے تم پر مقرر فرمایا ہے۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن اے من غیر تحدید بوقت اے ولکن قوموا من اللیل ما تيسر، اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اب کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ رات کو اٹھ کے تہجد جتنا تم سے ہو سکے وہ ادا کر لیا کرو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَبَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی یہاں جو ہے مراد نماز جو ہے قراءت سے مراد نماز لی گئی، جیسے اللہ پاک نے سورۃ سبحان ہمیں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اے بِقِرَاءَتِكَ، نہ زیادہ اونچا پڑھیں اور نہ زیادہ آہستہ پڑھیں۔ وقد استدل اصحاب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ بهذه الآیہ وهي قوله فقرؤوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزاءه، واعتضدوا بحديث المسيء صلاته والذي في الصحيحين ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت سے اصحاب امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے استدلال پکڑا ہے کہ نماز کے لیے تعیین نہیں ہے، بس قرآن کی کوئی آیتیں بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اطلاق ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور اسی طرح حدیث صحیح ہے جو صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم بھی ہے، جس آدمی نے نماز میں غلطی کی تھی، نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا، اس کو جب حضور نے سکھلایا تو اس کو بھی یہی حکم دیا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر پڑھو جو کچھ تمہیں قرآن سے آتا ہے۔ وہاں بھی آپ نے فاتحہ کی یا کسی چیز کی پابندی نہیں فرمائی، یعنی مطلق قرات بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ وقد اجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني غير تمام۔ وصحيح في صحيح ابن خزيمة عن ابي هريرة مرفوعا لا تجزئ الصلاة من لم يقرأ بأم القرآن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ باقی ائمہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے استدلال پکڑتے ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیحین میں ہے جس میں حضور پاک نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر وہ نماز جس میں ام القرآن یعنی فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج یعنی غیر تمام۔ وفی صحیح ابن خزیمہ عن ابی ہریرہ مرفوعا، ایک روایت صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاۃ من لم یقرأ بأم القرآن، وہ یہ فرماتی ہیں کہ نماز نہیں ہوتی اس کی جب تک کہ وہ سورۃ فاتحہ تلاوت نہ کرے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دل و دماغ میں رکھ لیں کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھیں مفسر ابن کثیر خود شافعی ہے، شافعی المسلک ہے، لیکن کتنے ادب سے لیا ہے کہ اصحاب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا احترام، یہ نہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ امام صاحب قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں،
اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے دلیل قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا مرجع جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو مسئلہ قرآن میں آ جائے بات ختم۔ تو اب قرآن پاک نے یہاں پابندی ہی نہیں لگائی، فرمایا فقرؤوا ما تیسر بعد، جو تمہیں آتا ہے پڑھ لو، یعنی اس میں فاتحہ کی پابندی نہیں۔ اسی لیے امام صاحب یہی فرماتے ہیں کہ بھی فاتحہ فرض نہیں، واجب نہیں، کیونکہ قرآن نے مطلق فرمایا۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ فرضیت ثابت ہوگی کہ قرآن کا حکم ہو، جیسے قرآن میں رکوع کا حکم ہے، سجود کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں رکوع کا حکم دیا، سجود کا حکم دیا، قیام کا حکم دیا۔ تو اس طرح حکم یعنی قرآن میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ سمجھیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، بات ہے تھوڑی سمجھنے۔ اب ان کا ائمہ کا استدلال ہے حدیث عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو۔ بالکل صحیح حدیث ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے۔ لیکن یہاں مقتدی کا کوئی لفظ ہے؟ یہ تو مطلق بات ہے، حدیث مطلق ہے، لا صلاۃ۔ تو معنی یہ ہے کہ جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوگی، بات سمجھیں۔ تو کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ آپ مجھے کوئی ایک نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ اب آ جائے گا جھگڑا کہ بھی امام نے پڑھی یا مقتدی نے، تو مقتدی کا لفظ تم دکھاؤ، چونکہ مدعی تو تم ہو نا۔ امام نے پڑھ لی نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، نماز تو ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، کہ جمعہ نہیں ہوتا جب تک خطبہ نہ ہو۔ تو کیا تم سارے خطبہ پڑھتے ہو یا امام پڑھتا ہے؟ وہاں بھی تو لا ہے، پھر تو کسی کا بھی جمعہ نہ ہو جب تک خطبہ نہ پڑھے، ہر آدمی پہلے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھے پھر نماز پڑھے گا، یا امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح حضور نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرما دیا اور سکھایا، اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد، وہاں پر میں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، تو وہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور جگہ پہ بھی آیت آ گئی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ حتیٰ کہ جنات نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا، فلما حضروا قالوا انصتوا، چپ کرو قرآن سنو۔ اسی طرح حضور پاک نے فرما دیا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی نماز میں آگے رکوع میں مل جائے تو گویا اس کی رکعت ہو گئی۔ تو اب اس نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، رکعت کیسے ہو گئی؟ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ امام کی قراءت جو ہے اس کی۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے بعد کہ من کرا معی الان، میرے پیچھے نماز میں کون پڑھ رہا تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صحابی نہیں پڑھتے تھے، کوئی ایک آدھا پڑھ رہا تھا، اس کو بھی حضور نے ڈانٹ دیا۔ سارے پڑھتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت تھی بڑا کون پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھا تھا۔ میں کیا کر رہے ہو؟
میں سوچا کہ کیوں میں قرآن پاک جو ہے اختلاج ہو رہا ہے، الفاظ اس میں میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور پیچھے والا کچھ پڑھ رہا ہے، تو اختلاج ہو رہا. وہاں یہ بھی حدیث مبارک آ گئی، اور یہاں بھی حدیث مبارک آ گئی کہ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا، اور مقتدی جو ہے وہ معتمن، امانت والا ہو. اب اگر امام نے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز میں ایک ایسی صورت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اچھا ہم کریں گے یا ہم کھڑے رہیں گے؟ کیوں؟ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں کریں؟ بھئی ہم نے نہ تو وہ آیت پڑھی ہے نہ سنی ہے. تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا. اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو غلطی تو امام نے کی، ہم نے تو نہیں کی. ہم سجدہ سہو کریں گے اس کے ساتھ کہ نہیں کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ امام کی غلطی جو ہے وہ سب کے لیے، ہم امام کے تابع رہیں گے. تو اس لیے لڑائی میں نہیں جانا چاہیے. جو پڑھتے ہیں ہمیں ان کا بھی احترام ہے. اللہ پاک سب کی نمازیں قبول اور منظور و مقبول فرمائیں، لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ان پہ بھی تیروں کی برسات نہ کی جائے. ان کے ساتھ بھی قرآن ہے اور احادیث محمد مصطفیٰ ہیں. پھر کیا جواب دو؟ اچھا اب دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے کیسے خوبصورت فیصلہ کیا ہے. ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ امام ہے پڑھے گا، مقتدی ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پڑھے گا، مقتدی امام کے پیچھے ہے تو نہیں پڑھے گا. ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اکیلا ہے تو لا صلاۃ الا بفاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگر امام ہے تو لا صلاۃ الا بفاتحہ، امام کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اگر امام کے پیچھے ہے تو اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، ان حدیثوں پہ بھی ہو گیا، قرآن پہ بھی ہو گیا، کوئی حدیث نہ چھوٹی. اب ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غصہ کرنا بڑا آسان ہے. گھر میں بیٹھ کے ساری کتاب الصلاۃ کھول لیں، ساری حدیثیں اس میں جمع کر لیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی اتباع کی ہے یا مخالفت کی. اب یہ تو نہیں نا کہ میں جو مانوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا مانے وہ غلط ہے. یہ بات تو نہیں ہوتی. یہ تو پھر ضد والی بات ہے. بھئی امام صاحب کے پاس قرآن ہے اور اس کے بعد صحیح ہے ان کی حدیث ہے، اور پھر ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں. اور قرآن میں بھی ایک آیت نہیں 2 آیات ہیں. ایک فقرؤوا ما تیسر مطلق قرآن، ادھر حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب پڑھا، اسی لیے دیکھیں کہ امام صاحب تو 5 نمازوں میں مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری نہیں کہتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی جہری نمازوں میں کہتے ہیں مقتدی نہ پڑھے، یعنی فجر میں، مغرب میں، عشاء میں. ہاں سری نمازوں میں جب وہ سن نہیں رہا تو پڑھ لے. تو 3 نمازوں میں تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ آ گئے نا. ٹھنڈے دل سے آدمی کو سوچنا چاہیے. اور ادب احترام ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، تو اسی مقام پہ گئے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بھی ہے اور آپ کی قبر بھی ہے اور ساتھ بہت بڑی مسجد بھی ہے. میں نے بھی دیکھا ہے زندگی میں، لیکن اس وقت اتنا سمجھ نہیں تھی، لیکن دیکھا ہے، بہرحال نماز بھی پڑھی ہے. تو امام صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ اور احتیاط یہ تھی کہ وہ امام نہیں بنتے تھے. وہ کہتے ہیں یار سارے مقتدیوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے امام پہ، میں نہیں اٹھانا چاہتا، میں خود کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لوں. لیکن اس دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جو ہے اپنا مصلی پہ چلے گئے. وہ تو ساری دنیا خوش ہو گئی، طلباء بھی خوش ہو گئے جب امام شافعی جیسا بندہ نماز پڑھا رہا ہو، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم.
تو نماز کی شان ہی اور ہوتی ہے. تو جب نماز ختم ہوئی تو کچھ شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو خوشی ہے کہ آج ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ نے خلاف عادت آج کیا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یار بات یہ ہے مجھے استحیائی تو ان صاحب هذا القبر، اس قبر والے کی روایت کی وجہ سے مجھے حیا آ گئی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مقتدی پہ فاتحہ ہے نہیں، اگر میں مقتدی بنتا ہوں فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس کی مخالفت کر رہا ہوں، اور نہیں پڑھتا ہوں تو پھر میں اپنے قول کی مخالفت کر رہا ہوں. ان کا امام بن جاؤ، امام کے لیے تو کوئی جھگڑا نہیں نا. یہ ادب تھا. ہم تو ایک دوسرے کو فوراً یہ کافر اور وہ کافر اور یہ گمراہ اور وہ گمراہ اور مناظرے اور چیلنج اور عدالتوں میں مقدمے، دنیا ہستی ہے. انگریزوں کے دور میں دہلی میں جھگڑا ہو گیا کہ آمین بالجہر ہے یا آمین بالسر ہے، آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. اس پہ لڑائی ہو گئی، مقدمہ قائم ہو گیا. چلتے چلتے ہائی کورٹ میں پہنچا. ہائی کورٹ کا جج جو تھا وہ انگریز تھا. اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے دونوں فریقوں کے دلائل سنے ہیں، آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور آمین بالسر بھی ثابت ہے، زور سے کہنا بھی ثابت ہے اور ایسا کہنا بھی ثابت ہے، لیکن آمین بالشر کہنا کہیں ثابت نہیں کہ آمین کی وجہ سے شر کرو، لہذا دونوں کو 6 مہینے سزا. انگریز تھا لیکن بات تو سمجھتا تھا، دشمن تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ذہین دشمن تھا، دانا دشمن. ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے کہ بات کیا ہے، اور جب تک نہ پہنچے تو وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتے تھے. کیا ہو گیا بھائی، کسی اس کو بھی میرے خیال میں کوئی جن شن ہو گئے ہیں، کسی جنات کے ماہر کو دکھاؤ کہ بھی سپیکر پر جن کا اثر ہے یا چلانے والے پر اثر ہے. یہ تو کوئی وہ بتائے گا جس کو جنوں کا پتہ ہو. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کوئی اعتراض نہ کیا کرو، جب بھی کسی کا نام لو رحمت اللہ علیہ، علماء اہل حدیث ہیں رحمت اللہ علیہ، ائمہ اربعہ ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک دوسرے سے اتفاق. حتی آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگ تھے. غزنوی خاندان جو ہے اہل حدیث کا بہت بڑا معروف خاندان ہے، لیکن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں شریک ہوتے، ان کے ذکر میں بھی شریک ہوتے. اب کہاں یعنی وہ اپنے دور میں اہل حدیث کے امام کے درجہ رکھتے تھے، لیکن حضرت لاہوری کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. کئی دوستوں نے کہا بھی کہ حضرت اس سے ہماری جماعت، انہوں نے کہا چھوڑو جماعت کی بات کرتے ہو، جس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، میں ان کے پاس نہ بیٹھوں، تمہارے ساتھ بیٹھوں جو ائمہ کو گالیاں دے کے ہمارے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، باقاعدہ آنا جانا. اچھا، ختم نبوت کے مسئلے پہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرسری کٹھے جلسے کرتے تھے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. اچھا، آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، لیکن لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا قطعاً. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں انگریزوں نے لڑا دیا ہے اور آج تک ہم لڑ رہے ہیں. ورنہ دیکھو نا، یہ پورا نظام چلا رہا ہے. اب شیعہ ہے مثلا، کس دور سے شروع ہوئے؟ حضرت عثمان کے زمانے سے آج تک ہیں، قیامت تک رہیں گے. کوئی مارنے سے مر جائیں گے؟ اہل سنت حضور پاک کے متبعین ہیں، کیا وہ مر جائیں گے؟ ان کو مارو گے تو مر جائیں گے. بھائی یہ تو جماعتیں ہیں، چلیں گی. شیعہ بھی رہیں گے، خوارج بھی رہیں گے، روافض بھی رہیں گے، سب رہیں گے. آپ مسئلہ بیان کریں، اسلحہ لے کے تو چڑھائی نہ کر دیں نا. مسئلہ بیان کریں کہ جی حق یہ ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو، کوئی لڑائی نہیں. تو اس لیے بہرحال ساری حدیثیں پڑھ کے پھر فیصلہ کیا کرو. وقوله تبارك وتعالى لمن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
اے علم ان سیکون من هذه الامه ذو اعذار، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو معذور ہوں گے. فی ترک قیام اللیل من مرضى، بیمار ہیں لا یستطیعون ذلک، ومسافرین فی الارض یبتغون من فضل اللہ فی المکاسب والمتاجر، اور وہ لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، تجارتی سفر ہیں، ان کے لیے بھی رات کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. وآخرین مشغوبین بما ہوا الاہم فی حقهم من الغزو فی سبیل اللہ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر مشغول ہیں، تو اب ان کے لیے بھی راتوں کو جاگنا اور تہجد پڑھنا مشکل تھی. وهذه الآیت والسورۃ کلها مکیۃ، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے. فلم یکن القتال شرعا بعد، اس زمانے میں تو ابھی جہاد کا حکم بھی نہیں آیا تھا. فہی من اکبر دلائل النبوت، یہ اکبر دلیل ہے میرے مدنی کی صداقت نبوت پہ کہ آپ نے آنے والے وقت میں جو حکم آنا تھا اس کے مطابق خبر عطا فرمائی. لأنه من باب الاخبار بالمغیبات المستقبلۃ، کیونکہ یہ خبر جو ہے اخبار غیب میں سے ہے کہ بھئی آگے مدینے میں جا کے جہاد کا حکم ملے گا نا، ابھی تو نہیں تھا نا. ولہذا قال تعالی فقرؤوا ما تيسر منه، اے قوموا بما تيسر عليكم منه، جتنا اللہ توفیق دے پڑھ لیا کرو. قال ابن جریر حدثنا یعقوب قال حدثنا ابن علیۃ عن نبی رجاء محمد قال قلت للحسن یا ابا سعید ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به انما يصلي المكتوبة، فقال يتوسد القرآن لعن الله ذاك. قال الله تعالى للعبد الصالح وانه لذو علم لما علمناه وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. قلت يا ابا سعید قال الله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن، قال نعم ولو 5 آيات. وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى انه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن ان يقوموا له بشيء منه بالليل. اب اس روایت میں یہ آتا ہے، ابی رجا محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے کہا کہ یا ابا سعید، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور اس کو اللہ کا قرآن پورے کا پورا یاد ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ فرض نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن رات کو تہجد نہیں پڑھتا، فرض نمازیں تو پڑھتا ہے اور قرآن کا بھی حافظ ہے. تو حضرت حسن نے فرمایا اچھا یتوسد القرآن، یعنی اس نے قرآن کو گویا تکیہ بنا لیا ہے سونے کے لیے کہ رات کو نہیں جاگتا. لعن اللہ ذاک، ایسے بے اللہ کی لعنت ہو. قال اللہ تعالی للعبد الصالح وانه لذو علم لما علمناه وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ عالم ہو کر حافظ قرآن ہوگا تو تہجد نہیں پڑھتا. اب مفسر فرماتی ہے کہ اسی سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابا سعید آپ غصہ کر رہے ہیں کہ اگر تہجد نہ پڑھے تو اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ فقرؤوا ما تيسر منه، اتنا جتنا تمہیں توفیق ہو آسانی ہو کر لو. نے کہا تو ہاں ٹھیک ہے نا، کم سے کم 5 آیتیں تو پڑھے نا رات کو. وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھتا، تو اس آیت کا بھی مخالف ہے. اور اسی سے حضرت حسن بصری کے مذہب کی بھی تاکید ہوتی ہے. وہ فرماتے تھے حقاً واجباً، جو حملۃ القرآن ہے، قرآن کے حافظ ہیں، ان پہ تہجد پڑھنا واجب ہے، ان کو ہر حال میں تہجد پڑھنا چاہیے. ولہذا جاء فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رجل نام حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشیطان فی اذنه وقیل معناه نام المکتوبۃ وقیل عن قیام اللیل وفي السنن اوتروا يا اهل القرآن وفي الحديث الآخر من لم يطر فليس منا. وأغرب من هذا ما حقى نبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام الشهر رمضان والله أعلم.
ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی رات کو سو گیا اور حتیٰ کہ صبح ہو گئی پھر اٹھا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے سلا دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے تو بڑی سخت بات ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا مانا سو گیا، مانا یعنی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی مکتوبہ سے، ورنہ وہ تو نفل عبادت ہے، اگر پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ان قیام اللیل، اور اسی طرح سنن کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، یا اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو رات کی نماز پڑھا کرو۔ وطر سے مراد صرف وطر نہیں بلکہ قیام اللیل جو ہے اس کو بھی وطر کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا من لم یوتر فلیس منا، جو آدمی رات کا قیام نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طریقے سے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حنابلہ میں سے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ قیام شہر رمضان، رمضان کے قیام یعنی تراویح جو ہے وہ واجب ہے، احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ واجب کے طرح۔ اب دیکھیں کتنی حدیثیں آ گئی۔ تو اس لیے یہی کام ہوتا ہے محدثین کا کہ وہ ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں کہ حضور کے کسی فرمان پر کوئی ایسا اعتراض بھی نہ ہو اور عمل بھی نہ رہ جائے، وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں میں عمل ہو جائے۔ وقال الطبراني حدثنا احمد بن سعيد فرقد الحدود حدثنا حدثنا ابو احمد محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن طاووس من ولد طاووس النبي ان طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه قال 100 آية، کم از کم 100 آیت جو ہے پڑھے۔ هذا حدیث غریب جدا لم ارہ الا فی معجم الطبرانی رحمہ اللہ، مفسر فرماتے ہیں اس حدیث غریب ہے اور ما سوا معجم الطبرانی کے اور کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ وقوله تبارک و تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اے اقیموا صلاتکم الواجبۃ علیکم وآتوا الزکاة المفروضہ، فرض نمازیں ادا کیا کرو اور زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے وہ بھی ادا کیا کرو۔ وہذا يدل من قال ان فرض الزکاة نزل مکہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں زکوٰۃ کا حکم بھی مکے میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کا نصاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کے نافذ ہوا، لیکن مقادیر النصب والمغرب لم تبین الا بالمدینہ المنورہ واللہ اعلم۔ وقد قال ابن عباس وإكرمة ومجاهد الحسن وقتادة وغير واحد من السلف ان هذه الآية نسخت الذي كان الله قد اوجبه المسلمين اولا من قيام الليل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے ناسخ ہو گئی پہلی آیتوں کے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری رات یا 2 حصے رات یا آدھی رات کے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ واختلفوا بالمدة الذي بينهما على أقوال قد تقدم، وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله قال لذلك الرجل 5 صلوات من اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع۔ ایک آدمی نے جب نماز کے بارے میں پوچھا، حضور پاک نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی میں نے کوئی نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ وقوله تبارک وتعالى واقرضوا الله قرضا حسنا يعني من الصدقات فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره۔ اللہ پاک حکم دیتی ہیں کہ تم اللہ کو قرض دو۔ قرض دینے کا کیا معنی؟ اللہ تو غنی ہے، جب تم خیرات کرتے ہو تو گویا تم اللہ کو دے رہے ہو اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ كما قال تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا۔ وقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خير وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموا بين أيديكم هو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی تم اللہ کے راستے میں آگے بھیج رہے ہو وہی تمہارے کام آئے گا، اس سے کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو جس سے وارثوں کے کام آئیں گے۔
وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن الحارث بن سويد قال قال رسول الله قال عبد الله قال رسول الله ايكم ماله احب اليه من مال وارثه. حضور پاک نے پوچھا کون بندہ ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال محبوب ہو؟ وقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے وارث کے مال سے. ما منا من عادل الا ماله احب الیہ من مال وارثه. ہر بندے کو اپنا مال پیارا ہے. آپ نے فرمایا پھر سمجھ لو اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم الا ذاك یا رسول اللہ. قال انما مال احدکم ما قدم ومال وارثه ما اخر. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا ہے، وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہاروں کا مال ہے. اب تمہاری مرضی ہے اپنے مال سے محبت کرو یا وارث کے مال سے محبت کرو. اس کے بعد فرماتی ہے رواہ البخاری من حدیث حفص بن عاصم النسائی من طریق نواز کلاہما عن اعمش بن ثم قال تبارک وتعالى واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے اکثروا من ذکری، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو، فی امورکم کلھا، ہر مسئلے کے اندر. اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں جو استغفار کرتے ہیں. آخر تفسیر سورۃ المزمل للہ الحمد والمنہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ المزمل کی تفسیر ختم ہو گئی. وَيَلِيهَا سورۃ المدثر، اس کے بعد سورۃ المدثر انشاءاللہ تبارک و تعالی. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب میں اپنے ملک سے یہاں آیا تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ فضائل اعمال نامی کتاب جو ہے اس میں کچھ شرکیہ واقعات و کلمات ہیں، اس لیے یہاں پر اس کے پڑھنے کی پابندی ہے. یہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ اصولی طور پر فضائل اعمال جو ہیں وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور الحمدللہ ان کا جو باپ دادے کے وقت سے ادارہ اور مدرسہ سہارنپور میں چلا آ رہا ہے، موجود ہے. آپ اس کے ساری کتاب سے وہ شرکیہ جو واقعات ہیں نا ان کو جمع کرو کہ بھی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور ساتھ یہ بھی دیکھتے جاؤ کہ یہ کیا صرف مولوی صاحب نے لکھا ہے یا انہوں نے کسی اور کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے. اگر مثلا ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس نے حوالہ دیا کہ یہ کلام جو ہے اور یہ قول جو ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے، آپ نے دیکھا کہ ابن کثیر میں ہے اور وہ غلط ہے، تو مجرم تو ابن کثیر ہوا نا، کہ بھئی اس نے اپنی اتنی بڑی تفسیر میں اس کا حوالہ کیوں دیا. تو جب آپ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ اس کو ابتدا سے پڑھتے ہیں اور شرک والے واقعات جو ہیں وہ سارے الگ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ صرف انہوں نے لکھے ہیں یا انہوں نے کسی کتاب سے نقل کیے ہیں. اور اگر انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہے اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ میں نے جو کتاب لکھا ہے فلاں 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 کتاب سے ہے، تو پہلے ان کتابوں پر جو فتویٰ لگانا ہو پھر ان پر بھی لگا دینا. بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں احادیث ضعیفہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض علماء اور اولیاء اللہ کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو جہاں تک احادیث ضعیفہ کا تعلق ہے وہ تو ساری کتابوں میں موجود ہے. سنن ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، سنن ابی داؤد دیکھیں، ان ساری کتابوں میں احادیث ضعیفہ ہیں. تو کیا ان ساری کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے ان میں احادیث ضعیفہ ہیں؟ تو اگر ان کا حدیث ضعیف نقل کرنا جرم نہیں ہے تو ان کا بھی جرم نہیں ہے.
اور پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف جو ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہے احکام، ایک ہے فضائل. پہلے یہ تو خدا کے لیے سمجھا کرو نا. بیٹھ جاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے. اچھا جی علماء تو مصنف ابن شیبہ ہے، مصنف ابی عبد الرزاق ہے، اور مصنفات ہیں جن میں صحابہ تابعین کے ہزاروں فتاوی بغیر دلیل کے موجود ہیں. پھر ان کے بارے میں کیا حکم دیں گے آپ؟ اس لیے اعتراض نہ کریں، واقعتاً ٹھنڈے دل سے اس کی ساری وہ شرک والی باتیں لکھ کے وہ اکٹھی کریں، اور اس کے بعد وہ حوالے بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں سے لیا ہے انہوں نے. پھر بھی حل نہ ہو تو ان کے مدرسے کو لکھیں کہ جناب آپ نے یہ شرک کیا ہے. وہ جواب دیں گے آپ کو. دیکھیں نا، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ جو بھی ہو بات، ہر بات کا میں نے جواب نہیں دینا ہوتا ہے. میں نے تو جو دیکھا ہے سرسری طور پر، ساری میں نے نہیں پڑھی الف سے لے کر یہ تک، سرسری طور پر کبھی فضائل اعمال دیکھ لیے، کبھی فضائل تبلیغ دیکھ لیا، کبھی فضائل درود شریف دیکھ لیا، تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو شرک ہو سکتا ہے تمہاری اینک کبھی ہو، نمبر بڑا ہو، مجھے نظر نہیں آیا. تو آپ مہربانی کر کے وہ جمع کر کے، اچھا اگر آپ اتنا تکلیف بھی نہیں کرنا چاہتے تو وہ کبھی کبھی وہ حوالے جمع کر کے اور کتاب بھی ساتھ لے آؤ، اور فارغ ٹائم میں مجھے آ کے ملو. یہ نہیں کہ درس سے کھڑا ہوا السلام علیکم جی. اب ایک آدمی 1 گھنٹہ درس دے کے اس کو عقل ہوتا ہے، ہوش ہوتی ہے. فارغ ٹائم پہ کہ جی آپ فارغ بیٹھے، ہاں جی یہ میرے اعتراضات ہیں، وہ مجھے پڑھ کے سناتے جائیں تاکہ میں بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھاؤں کہ ماشاءاللہ ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے لیکن شرک آپ نے ڈھونڈ لیا ہے. تو یہ آپ کا بڑی بہادری ہے. ورنہ تو پوری دنیا میں تو کسی ملک میں نہیں گیا جہاں یہ کتاب نہ ہو، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. ہر ملک میں وہ باقاعدہ پڑھی جاتی. لیکن آپ کو اگر اس میں شرک ملا ہے تو وہ بالکل لے آؤ تاکہ ہم ان کو کہیں گے کہ جی شرک نکالو، یہ آدمی ہے ہمارا ماشاءاللہ اس نے آپ کا شرک پکڑ لیا ہے. پھر ان کو مجبور کریں گے، سمجھائیں گے ان کو. یہ کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ایک مکان کو بنانا بڑا مشکل ہے. یعنی اب ان کی اسی کتاب کو پڑھ کے میں کم از کم کہتا ہوں لاکھوں لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، جو صحابہ کی زندگی پہ آ گئے، جنہوں نے صحابہ والا لباس اختیار کر لیا. تم نے کتنے آدمیوں کو دین سکھایا ہے؟ پہلے گھر میں بیٹھ کے یہ تو فیصلہ کرو نا کہ صرف اللہ نے تمہیں اعتراض کے لیے پیدا کیا. اس طرح تو میرے عزیز تفسیر ابن کثیر میں ایسی اسرائیلی روایات لکھی ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی روایات یعنی بڑی بڑی ابن جریر میں، ابن کثیر میں اور بڑی بڑی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ زمین جو ہے نا جی ایک بیل ہے اور بیل کے سینگ پہ کھڑی ہوئی ہے ساری زمین. اب یہ کتابوں میں موجود ہے. اور ایسے واقعات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرا بھائی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے، انہوں نے جہاں ضرورت آئی اسرائیلی قول بھی نقل کر دیا، کل کو کوئی دھوکہ نہ کھائے، بتا دیا کہ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں. میت کو ثواب پڑھنے کے لیے، ثواب دینے کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، بالکل پڑھا جائے گا، ثواب بھی ملے گا. اب میرا عزیز یہ چیزیں تھوڑا غور کیا کرو کہ حملۃ القرآن، حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا،
حافظ قرآن کی والد اور والدہ کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا، تو قرآن تو اس نے پڑھا ہے، تاج ان کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تو مانا اس کے پڑھنے کا فائدہ ان کو ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو اس لیے بہرحال قرآن پڑھیں، ان کو ثواب بخشیں، بالکل ثواب پہنچتا ہے۔ اور سارے ائمہ قائل ہیں، ما سوا امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور جو بھی عمل انشاءاللہ کرو گے نا جی، نفل ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، سب کا ثواب۔ حج کرو گے، حج بدل ثواب ہے۔ آپ میرے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنت بڑی ہے یا جہنم بڑی ہے؟ کیوں آپ نے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، مقصد ہے تم رقبہ پوچھ رہے ہو، وہاں کاشت کرنی ہے کیا؟ اللہ کے بندے، جنت بڑی ہے، جہنم کیا ہے؟ تو قرآن میں آئے رہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں، تو اس سے پتہ لگ گیا جنت بڑی ہے۔ اور پھر جہنم تو ایک ہے، جنت تو کئی ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، کوئی ایک جنت ہے؟ نہ تمہیں آخر اس مسئلے کا فکر کیوں پڑ گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت انور شاہ کاشمیری کا پوتا جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں چڑھتے، ہم تو اہل حدیث کو برا نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جماعت حق پہ ہے، لیکن ہے بالکل پٹڑی پہ کھڑی، ذرا ٹھوکر لگی تو پھر غیر مقلد نہیں رہتے، پھر منکرین حدیث بن جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، مولانا حسین احمد بٹالوی نے، مولانا ثناء اللہ امرسری نے، مولانا عبد القادر روپڑی نے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا جو عمل ہے ایسے ہے جیسے ایک ننگی تلوار پہ کھڑے ہوں، ذرا بھٹکیں گے تو ہمیشہ کے لیے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ورنہ ہم تو حق سمجھتے ہیں ان کو، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ مسلمان بھائی دعوت دے تو مسلمان بھائی عام ہو نا، بڑا آدمی دعوت دے تو غریب کو جانے کا کیا فائدہ ہے؟ شرمندگی ہوگی اور کیا ہوگا۔ اسی لیے حضور کا حکم ہے نا کہ نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، یعنی غریب کے گھر جاؤ، بڑے آدمی کے گھر نہ جاؤ۔ تم ایک بات پکڑ لیتے ہو، بس اعتراض کرنا ہے مولوی مکی پہ کہ آپ کے والد نے دعوت کیوں نہیں مانی۔ علماء جانتے ہیں کہاں ماننی ہے کہاں نہیں ماننی۔ اب ایک شادی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں گانا بجانا ہوگا تو نہیں جانا چاہیے، ورنہ تو ولیمے کی دعوت میں جانے کا تو حکم ہے حدیث میں کہ جایا کرو۔ لیکن جہاں منکرات ہوں، آگے حقے چل رہے ہوں اور تاش کھیلی جا رہی ہے اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں اور مولوی صاحب بھی درمیان میں بیٹھے ہوں، تو نعوذ باللہ وہ تو بجائے ثواب کے سب سے زیادہ گناہگار ہے کہ لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ایسے مواقع پہ آنا جائز ہے۔ میں مدرسوں کے لیے چندہ کر کے بھیجتا ہوں، میرا بھائی چندہ کرنا منع نہیں ہے، چندہ کرنا تو سنت ہے، حضور پاک نے خود چندہ فرمایا ہے، چندہ کر کے کھا جانا برا ہے، چندہ کرنا برا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چندہ کر کے ملے 1000 تو طلباء کو دو 200 اور 800 خود کھا جاؤ، تو یہ حرام۔ چندہ کرنا تو سنت ہے، کیوں نہیں چندہ؟ اچھا نہ کریں گے تو ہمارے مدارس چلیں گے کیسے؟ ہمارے مدارس بھی غریب۔ مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا نا جی، تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت گمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے فرمایا ایک دن بلا کے کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی رہتا ہے، وہ ہمارے مدرسے کو ہمیشہ امداد کرتا ہے، چندہ دیتا ہے، تو وہ بیچارہ آ نہیں رہا، تو تم جاؤ سائیکل پہ اور وہاں جا کے چندہ لے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، اب استاد کا حکم۔
میں جناب سائیکل لے کے چل پڑا، آگے کچا راستہ، بالکل جناب مشکلات، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں پیدل چلوں، کہیں سائیکل چلاؤں، پھر اتر جاؤں، ایسے کرتے کرتے مشکل پہ پہنچا۔ میں جب وہاں پہنچا تو اس نے چندہ دیا 1 روپیہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، بزرگ آدمی تھے، وہ اللہ والے تھے، 1 روپیہ لیا جیب میں رکھا۔ پھر اسی طرح سائیکل کی مصیبت بھگت کے 2-3 گھنٹے کے بعد مدرسے میں پہنچا اور استادوں نے بلا لیا، کہا کیا بات ہے یار، تمہارا منہ سرخ ہوا ہے، اور کیا بات ہے، بخار ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت بخار تو نہیں ہوا ہے، یہ آپ نے جو چندے کے لیے بھیجا تھا، یہ میں نے جو 8 میل سائیکل کا عذاب بھگتا ہے نا، یہ اس کا اثر ہے، اور چندہ ملا ہے 1 روپے، خدا کے لیے مجھ سے 5 روپے لے لیا کریں، آئندہ مجھے نہ بھیجا کریں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا ناراض نہیں ہونا، ان اللہ والوں کے حلال کے پیسے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس 1 روپے میں جو برکت ہے وہ تیرے 5 روپے میں نہیں ہے نا، ورنہ میں تم سے لے لیتا 5 روپے۔ انہوں نے فرمایا وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، 1 آنا بچاتا ہے، 2 آنے بچاتا ہے، 3 آنے بچاتا ہے، اور بیچارہ 6 مہینے میں بڑی مشکل سے بچوں کے خرچے کے بعد 1 روپیہ بچا کے مدرسے میں بھیجتا ہے، یہ ان کی برکت ہے کہ مدرسے چل رہے ہیں۔ چندہ کرنا بالکل منع نہیں، بس چندہ کر کے کھا نہ جایا کرو۔ کہتے جی کہ یہ صف پر قرآن رکھ دیتے ہیں، بھائی کوئی حرج نہیں، ایک تو اس کے اوپر جلد ہے یاد رکھو، دوسرا قالین ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ رکھو تاکہ بے ادبی کا احتمال ہی نہ رہے، ورنہ جائز ہے۔ آپ نے وظیفہ بتایا تھا، مجھے یاد تو نہیں ہوتا نا ہر وقت یہ کون سا وظیفہ بتایا تھا، کوئی کیسٹ اس دن کی ڈھونڈ کے اس میں دیکھ لو، ہر بات ہر وقت یاد نہیں ہوتی نا میرا بھائی، یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہی بتائے ہوں گے کہ جھگڑا ہو تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ سلو ہو جائے گی۔ میرا کفیل گم ہو گیا ہے، لوگوں کے مکفول گم ہو جاتے ہیں، اس کا کفیل گم ہو گیا، یہ عجیب مسئلہ ہو گیا نا جی۔ اللہ رحمت گئے، اللہ تمہاری مشکل حل کرے، وہ کیا پتہ نہیں اللہ عالم کس مشکل میں ہے، اللہ پاک مشکل حل کرے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہو، اسی نیت سے کہ اللہ ہماری یہ مشکل حل کر دے، انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں الغاشیہ، یہ سنت ہے، حضور یہی پڑھتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی اور بھی پڑھ لے آیت یا سورت تو کوئی حرج نہیں، یہاں بھی کبھی کبھی وہ 3 بھی پڑھ لیتے ہیں اور صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اکثر یہ صورتیں پڑھتے ہیں کیونکہ سرکار دو جہاں نے یہی پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سونا عورت استعمال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ البتہ حنابلہ رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں جو استعمال والا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے رکھا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہے، ریٹ بڑھ جائے گا اس پہ زکوٰۃ، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ سب نے زکوٰۃ دے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو تو پورا خرچہ دیتا ہے لیکن بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی جائیداد نہیں بنا رہا، اس کی بیوی اگر چوری کر لے بالکل ناجائز۔ حضور کی حدیث ہے کہ بیوی کا فرض اذا غاب عنہا حفظت ہو، جب خاوند غائب ہو تو اس کے مال کی بھی، عرض کی بھی، عزت کی، ہر چیز کی حفاظت کرے، نہ کہ چوری کرے۔ باقی بچوں کے مستقبل کا تمہیں فکر ہے، باپ کو نہیں ہے، کوئی بات ہے، اللہ دینا چاہے گا دے دے گا، یہ تھوڑی ہے کہ چوری کر کے بچوں کا مستقبل بنا رہی ہو۔
اگر دو آدمی جماعت کرا رہے تھے، وہ تشہد میں بیٹھے ہیں، کوئی اور آگے بیٹھ گیا، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، وہ پوری کرے گا۔ لیکن حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر ایک رکعت مل رہی ہے تو پھر جماعت کا ثواب ملے گا، اگر رکعت نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، جماعت کا ثواب تو لہذا شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اگر تشہد بھی مل جائے، جزء من الصلاۃ بھی مل جائے، جزء من الجماعت بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ میری کہتے ہیں والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، بلکہ دعا کریں جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تردنا عن بابك خائبین ولا تجعلنا من القانتین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔